بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چین کی تلاش میں دنیا لگی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے سامنے کچھ نہ کچھ پریشانی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ یہ پریشانی اگر دور ہو گئی تو پھر ہم بہت چین کے ساتھ جئیں گے۔ وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ مال کی چاہت ہے جس سے بہت ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ مال سب کے لیے ہے۔ آمدنی 10,000 ہے، سوچتا ہے اگر یہ 15,000 ہو جاتی تو میرا سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ 15,000 تو سوچ رہا ہے، لیکن 25,000 پانے والے سے پوچھو بھائی تمہارا مسئلہ سب حل ہو جاتا ہے؟ کہیں نہیں، کم سے کم 35,000 ہو جائے تو کام چل جائے۔ ہر ایک نے ایسے ہی سوچ رکھا ہے، اور یہ تو مالی پریشانی ہوئی۔ دوسری ہے کہ آدمی جو بھی کاروبار کرتا ہے، ایک تو آمدنی کی لائن سے ہو گئی، ایک کاروباری لائن سے ہو گئی، تو ہر کاروباری آدمی جانتا ہے کہ روز اس کے پاس کچھ نہ کچھ مسئلے کھڑے رہتے ہیں۔ عربے ہوتے ہیں نہیں ہوتے کوئی کاروباری ہے اس میں؟ اچھا، ایک مسئلہ حل ہوا تو پھر دوسرا پھر آ جاتا ہے سامنے، وہ حل ہوا تو تیسرا ہو گیا۔ پھر اب گھریلو زندگی دیکھی جائے، گھریلو اماں ابا بیوی بچے، گھریلو کیا ہے؟ اماں ابا بیوی بچے۔ اس معاملے میں ہر ایک بہت پرسکون ہوگا، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کیونکہ ابا بھی اپنے ہیں، اماں بھی اپنی ہیں، بیوی بھی ہماری ہے، اور بچے بھی ہمارے ہیں۔ جو جب سب ہمارے ہی ہیں تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اس میں کوئی دشمن ہے؟ ٹائٹل دیا جائے گا ابا دشمن ہے، اماں دشمن ہے، بیوی دشمن ہے، شوہر دشمن ہے، بچے بچیاں دشمن ہیں، بیٹی داماد دشمن ہے، کہیں دشمن لگایا جائے گا لفظ یہ؟ ارے بولو نا، مجھے بیان تو آتا نہیں نا، تم لوگ بات کرو مجھ سے، بیان تو مجھے منع ہے۔ سب کے سامنے ایک رشتہ ہے، بڑے بڑے رشتے ہیں، مضبوط رشتے ہیں، لیکن ہر ایک کو ہر ایک سے تکلیف ہو رہی ہے۔ تقریباً حال یہی ہے۔ میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، کل مولانا ضیاء الرحمن صاحب سنا کر گئے، اور آپ لوگ یوٹیوب پر جائیں گے تو سن لیں گے، اور میں بھی سنوں گی کیا جملہ ہے، لیکن اس وقت تو میں آپ کو اس کا خلاصہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت مولانا سجاد صاحب کی کوئی کلپ آئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ میرا سفر تھا تو فلائٹ میں میرے بغل والی سیٹ جو تھی وہ رتن ٹاٹا کی تھی۔ کس کی؟ سبھی جانتے ہیں، زندہ تھا تو بھی لوگ جانتے ہیں، ایک ایک آئٹم بولتا ہے، ٹاٹا کا ہے، یہ ٹاٹا کا ہے، یہ ٹاٹا کا ہے، یہ ٹاٹا کا ہے۔ اس ٹاٹا کو ٹاٹا کہہ کے چلے گئے، وہ اتنے آئٹم کو ٹاٹا کر کے چلے گئے۔ لیکن جب تھے تب کیا ہوا کہ حضرت کے بغل میں سیٹ مل گئی اس کی، پلین میں گیا، ایک ہی جگہ کہیں جانا ہو گیا، ایک طرف کا سفر تھا۔ جب دیکھا کہ یہ تو بہت بڑی پرسنالٹی ہے، تو مولانا تحقیق والے آدمی ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، بہت ہر فتنے سے بچائے، ساری مخلوق کے سارے شر سے بچائے، اور پوری امت کے لیے نافع بنائے۔ تو تھوڑی دیر کے بعد بات چیت تو ہوتی ہے۔ جتنا بڑا آدمی ہو جا رہا ہے اس وقت دنیا میں، اتنے ہی وہ بات سے محروم ہو جا رہا ہے۔ کرے گا کس سے؟ اس کا وقار۔ وہ بات کس سے کرے؟ ہمارا وقار ہے، اور ہم لوگ کو کوئی وقار نہیں، ہم جس سے چاہتے بات کر لیتے ہیں، اور یہ بات کیے بغیر آدمی جی نہیں سکتا، تو گھٹ گھٹ کے مر جائے گا۔ حضرت مولانا سجاد صاحب ہی کی ایک بات ہے، یاد آ گئی، کہتا ہوں آپ سے، بات پہ بات نکل آتی ہے۔ فورن میں کہیں تھے، کہاں تھے پتہ نہیں، امریکہ تھے، انگلینڈ تھے، کہیں تھے، تو انہوں نے دیکھا دور سے کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اور وہ کچھ پریشان سی کھڑی ہے، تو انہوں نے کہا کہ تم گاڑی وہاں لگا لو اس کے پاس، پوچھو اس کو کیا ضرورت ہے، ہو سکتا ہے کوئی ضرورت ہو تو پوری کر کے چلے جائیں گے۔ تو اس سے جو بات ہوئی، اس سے پہلے جو وہاں مقامی ساتھی تھے انہوں نے کہا حضرت کوئی بات نہیں، چلیے۔ انہوں نے کہا نہیں چلیں گے نہیں، پوچھو تو صحیح کیا بات ہے۔ پوچھا کچھ چاہیے؟ اس نے کچھ نہیں چاہیے، صرف 5 منٹ میرے ساتھ کوئی بات کر لیتا، میرا جی بھو ہو جاتا کہ مجھ سے کوئی بات تو کرتا ہے، اس لیے کہ بچوں نے تو چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ بس فوراً سنتے ہیں نا تو فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ ارے ہمارے پاس اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، ہمارے پاس شریعت ہے، لوگ ہم سے متاثر ہونا، ہم کیوں کسی سے متاثر ہونا؟ وہ ترس رہی ہے بڈھی عورت
کہ کوئی مجھ سے تھوڑی دیر بات کر لیتا. بات ایک ایسی چیز ہے کہ ہر ایک کرتا ہے، ہر ایک سنتا ہے. تو بات سننا الگ بات ہے، بات کو سمجھ لینا اور بات ہے، بات سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور بات ہے. اصل نفع بات کے صرف سننے سے نہیں ہے، اصل نفع بات کو سمجھ لینا اور اس پر عمل کرنے سے ہے. ہم دیکھیں ہم کیا بولتے ہیں، کسی کی نفع کی بولتے ہیں، کسی کے کام کی بولتے ہیں، یا صرف اپنے مطلب کی بولتے ہیں، دوسروں کی کچھ سمجھتے نہیں، دوسروں کو کچھ سمجھتے نہیں. ایسا آدمی بہت نقصان ہے. بات سننا، سمجھ لینا اور اپنے نفع کی ہے تو موقع پر اس بات کو جو سنا تھا عمل کر لینا، یہ ہے اصل نفع. اور اس کو کہتے ہیں سمجھدار انسان. اللہ ہمیں سمجھدار انسانوں میں بنائے. تو پتہ چلا وہ بڈھی عورت یہ پریشان ہے کہ اس کی کوئی بات نہیں سننے والا. یہ ہندوستان کی بڑی پوسٹ ان کے ساتھ رہنے والے ایک ایسے آدمی، میرے جاننے والوں میں سے ان کا بڑا گہرا تعلق تھا. وہ بڑے لوگ کے ساتھ رہتے تھے لیکن عوام کے ساتھ بھی رہتے تھے. انہوں نے بتایا کہ ہمارے بڑوں کا یہ حال ہے کہ ان کو مسکرانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے. اگر مسکرا دیا ان کے سامنے تو ویلو کم ہو جائے گی. ان کے سامنے روب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. کیا زندگی ہے، ہنس نہیں سکتے، بول نہیں سکتے. ہم لوگ کتنے آزاد ہیں الحمدللہ. ہم آپ کو دیکھ کے ہنستے بات کرتے ہیں، ہر کو دیکھتے ہیں مسکراتے، ہائے ہیلو کرتے رہتے ہیں. کون پریشان ہے؟ وہ ان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی اتنے پریشان ہیں. تو بوڑھی عورت نے کہا مجھ سے کوئی 5 منٹ بات کر لیتا، میری سن لیتا، اپنی سنا دیتا. تو ٹاٹا صاحب جو مر گئے ابھی، یہ بازو میں بیٹھے تھے. تو ان سے انہوں نے پوچھا کہ صاحب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا سوال ہے؟ اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو اتنی سی ڈنڈل جس کو سوئی کہتے ہیں وہ بھی بناتا ہے، اور یہ بیم جو جا رہی ہے یہ بھی بناتا ہے، اور بڑے بڑے کیا کیا بناتا ہے سبھی کو معلوم ہے. جس کے ہاں اتنا سب کچھ ہو اس سے حضرت مولانا نے سوال کیا کیا ہے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس ٹاپک کو چھوڑ کر کچھ اور بات کیجئے. کیا ہے؟ ہم آپ سے پوچھیں آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، گھریلو پریشانی تو نہیں ہے؟ تو شاید آپ کا جواب بھی یہ ہوگا کہ گھریلو زندگی چھوڑ کر بات کیجئے. اکثر کا یہی جواب ملے گا. یہ بیوی اور بچے اور اماں ابا اس کو چھوڑ کر باقی بات کیجئے. ہمارے وہ دوست کی بات کر لیجئے، وہ فلاں ملنے والی کی کر لیجئے، فلاں بیپاری کی کر لیجئے، فلاں گراہک کی کر لیجئے، مگر یہ گھریلو زندگی میں ہاتھ مت لگائیے. کیوں؟ بہت ڈھونڈ کے لائے تھے بیوی کو، ایسی بازار سے اٹھا کے لے کے نہیں آ گئے تھے کہ بازار کی چکا چوند اور روشنی میں ہم جا کے خریدنے چلے گئے تھے تو اس میں دھوکہ کھا گیا. ایسا تو نہیں تھا. اس بیوی کو ایسے نہیں لائے. بہت تلاش کیا، امی نے جا جا کر تلاش کیا، نہیں سمجھ میں تو خالہ کو بھی لے کے گئیں. جب بات ہونے لگی تو ممانی بھی چلی گئیں، چچی بھی چلی گئیں، بھابھی بھی چلی گئیں، بہن بھی چلی گئی. اتنوں نے جا کر سلیکشن کیا، پھر اس کا الیکشن ہوا کہ یہ والی لے جائیں گے. اور اس کے بعد جھگڑا کیوں؟ گھر میں چین کیوں نہیں؟ کمپنی والے نے پنکھا بنایا ہے ہوا کے لیے. کائے کے لیے؟ ہوا کبھی چاہیے جب گرمی ہوگی، ٹھنڈک ہوگی تو نہیں. جب گرمی ہوگی تو آپ کو ہوا چاہیے نا. آپ نے پنکھا چلایا اور اس میں سے ہوا گرم آنے لگی تو کیا خیال ہے؟ کچھ سوال ہوگا؟ ارے بھائی کچھ سوال کھڑا ہوگا. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں کیا ہو رہا ہے؟ ارے دیکھو ہوا دیکھو. ہاں یار اس میں تو گرم ہوا آ رہی ہے، اس کو ہوا کیا ہے؟ یعنی جس مقصد کے لیے لائے تھے جیسے وہ مقصد پورا نہیں ہوگا تو سوالیہ نشان لگ جائے گا کہ ایسا کیا ہو گیا. پھر اٹھاؤ شریعت. ہم نے تمہاری بیویوں کو تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. کائے کے لیے؟ سکون کے لیے. تو پھر یہ جھگڑا کیوں ہے؟ یہ لڑائی کیوں ہے؟ وہ غصہ کیوں؟ ہم غصہ کیوں؟ بچے کیوں ناراض؟ ابا کیوں ناراض؟ یہ تو سب ہمارے تھے. سکون ہی سکون ہونا چاہیے تھا. یہ کیا ہو گیا؟ کبھی ریزن تلاش کیا؟ لڑتے تو روز رہے، ہفتے مہینے میں ایک آدھ دن گزر گیا اچھا، باقی پھر روز غصہ، روز جھگڑا. تو کچھ سوچا؟ اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا. کمپنی والے سے پوچھنا پڑے گا بھائی صاحب ہم لے کے گئے تھے کہ گرمی لگے گی تو سر ہوا چلا ہے، ہوا تو گرم نکل رہی اور گرمی بڑھ گئی.
کمپنی والے کو بولا لاؤ پیس ہم دکھائیں دیکھیں کیا بات ہے. تو ہم بھی اپنا پیس اور جو پیس لے کر آئے تھے وہ دونوں پیس کو شریعت کی روشنی میں کھڑا کر دو. یہ لڑتے کیوں ہیں؟ ان جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ غصہ کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک ہی چیز ہے, یہ چاہتے ہیں میں جو چاہتا ہوں 100% پوری کر ورنہ میں غصہ کروں گا. تو پھر یہ طے کر لیں کہ اللہ جو چاہتا ہے ہم 100% پوری کریں گے تو انشاءاللہ جھگڑا ختم ہو جائے گا. کیونکہ شریعت کا نام ہے پیار و محبت کے ساتھ جینے والی زندگی, وہ شریعت سکھاتی ہے. پورے صحابہ کے ماحول میں جہاں جنگ کی فضا بنی رہتی تھی, جھگڑے کا ماحول تھا, وہاں اتنا پیار والا ماحول بنا کہ نمونہ نہیں کوئی پیش کر سکتا. ہم نے اسی شریعت کو چھوڑ کر غصے کو اپنا لیا ہے. اس غصے کو چھوڑ دے پیار ہی پیار ہوگا. وہ چھوڑیں گے نہیں, کیوں؟ ہم ہیں. میری نہیں سنے گی تو میں رہنے نہیں دوں گا. وہ بولتی ہیں ہاں میرے اماں ابا کو سنبھال لیں گے, چھوڑ دو ان کو. میں تو بار بار کہتا ہوں جس دن نکاح ہوتا ہے اس دن معاشرے کے اندر 2 جھگڑے والے گھر بڑھ جاتے ہیں. ہم کو پیار والا گھر دکھائیے جا نمونہ ہو. اور ہم چاہے اپنے آپ کو کتنا بنا لیں, کتنا سنوار لیں, چاہے جیسے بال رکھیں, چاہے جیسے گال رکھیں, چاہے جیسے لباس رکھیں, لوگوں کو پسند آئے. اللہ کی قسم جو اللہ کو پسند نہیں وہ کسی کو پسند نہیں. اکرام ظاہر میں ہوتا ہے, دل میں کوئی نہیں پیار کرتا کسی سے. جب ہمارے اپنے نہیں کر رہے دوسرا کون کرے گا ہمارا؟ اور تو ظاہر میں مسکراہٹ ہے. ابھی سانپ آ جائے تو اس کو دیکھ کر کوئی کھڑا ہو جائے کرسی پر سے تو اس نے اس کے اکرام میں کھڑا کر کے اس کا استقبال نہیں کیا ہے, اس کے ڈر سے کھڑا ہوا ہے. یہ شرری آدمی ہے, فتنہ ہے, غصے والا ہے, جھگڑا کرتا ہے, گالیاں بکتا ہے. اس سے اچھا السلام علیکم بھائی, السلام علیکم, چلے جاؤ. اس لیے اپنے گھروں میں جھانک کر دیکھیں جھگڑا کیوں ہے. جھگڑا اسی لیے ہے کہ یہ غصہ ہے. یہ غصے کو چھوڑ دو. غصہ کب آتا ہے؟ جب ہماری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے. اور اگر ہم کو غصہ آتا ہے تو ہم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف کر رہے تو غصہ آئے گا اللہ کو. پھر اللہ غصہ آئے گا تو کہے گا گھر میں توڑ ہی توڑ رہے گا, جھگڑا ہی جھگڑا رہے گا. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر مسئلے کا حل ایسا ہو جائے کہ ہم چین سکون کے ساتھ رہیں تو ہمارے ہر مسئلے کو شریعت کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا. اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, اس کا حل کیا ہے. مال کا حل تو یہ تھا کہ جو شام تک مقدر تھا حلال روزی, حرام تو حرام سے اللہ بچائے. ایک لقمے کا اثر 40 دن تک باقی رہتا ہے. اللہ بہت بچائے, بہت بچائے. میرے بمبئی میں زندگی گزر گئی میری, بچہ تھا تو آیا تھا, اب بچوں کے بچے ہو گئے تو زندگی گزری نا, سب دیکھا نا آنکھوں سے, سب دیکھ رہا ہوں. اس لیے جس نے قناعت کیا اے اللہ آپ کا احسان, حلال برکت والی ہوگی, جو دے دیں گے اتنے میں کام چل جائے گا. اتنا ہوتا تو ایک کام بن جاتا, اتنا ہوتا تو یہ کیلکولیشن آئے گا نہیں. میرے اللہ نے جتنا دیا اتنے میں اپنے کو سب چلانے کا, اور چل جاتا ہے. میری بھی عادت ایسی تحقیق کرنے کی, پوچھنے کی ہے. نہ جانے کتنوں نوجوانوں کو ایسا پوچھا, کہنے الحمدللہ حلال کماتا ہوں, اتنا ملتا ہے. بولے اتنے میں تیرا کام چل جائے گا بیٹا؟ بولے ہاں, ضرورت تو پوری اللہ کرنے کا وعدہ کیا, مجھ کو اتنا دیتا ہے, میری ضرورت پوری ہوتی. رہ گئی خواہشیں کہ یہ بھی ہو جائے اور وہ بھی ہو جائے, تو اللہ نے کہا مرو گے تو جنت میں سب کرنا. جنت میں بولو گے یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, وہ ہو جائے, بغیر کیے سب ہو جائے گا, خالی چاہنے سے ہو جائے گا. یہاں سب نہیں ہوگا, اور سب ہو جائے گا تو ٹاٹا بن جاؤ گے. ٹاٹا بنو گے تو پھر ٹاٹا کو کیا کہتے ہیں, دل کی پریشانی کی بات مت کیجئے, اس ٹاپک کو بازو میں رکھ دیجئے. ہمارے تمام مسئلوں کا حل اللہ نے شریعت میں رکھا ہے. ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے, اس کا حل کیا ہے. میرا بیٹا ایسا کرتا ہے, اس کا حل یہ ہے. یہ میری بیٹی ایسا کرتی ہے, اس کا حل یہ ہے. میرے ابا یہ کرتے ہیں, اس کا حل یہ ہے. میری اماں یہ کرتی ہیں, اس کا حل یہ ہے. ہم تو غصے میں چور ہیں بالکل. سب سے بڑا نقصان ہمارے معاشرے کا غصہ ہے. جس دن یہ چھوڑیں گے اس پہ کنٹرول ہو جائے گا. ارے بھائی ہم کو سمجھانا ہی تو پڑتا ہے کسی کو. ہم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ وہ ہماری بات نہیں سمجھتا, یا وہ ہماری بات نہیں سمجھتی. کیوں سمجھتا نہیں, اس لیے غصہ ہے. تو ہم نے سمجھانا سیکھا کیا؟ سمجھانا سیکھا کیسے سمجھاتے ہیں؟ تو جب گاڑی چلانا سیکھا نہیں تو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں بہت دفعہ اس ممبر پہ یہاں بیٹھ کے کہہ چکا ہوں, پھر کہتا ہوں کہ بات سمجھے, ہم شکیل بھی سمجھے, آپ بھی سمجھے. میرا پوتا بڑا والا جب 16 سال کا ہو گیا, 16 سال, اب کچھ تو سمجھ آ گئی نا, تو وہ چپل ایسی جگہ اتارتا تھا وہاں لفٹ کے پاس, سیڑھی کے پاس, کہ کوئی بھی چلے تو پیر پھنس جائے گا تو گر جائے گا. میں نے اس سے کہا بیٹا وہ تمہارا چپل ہے, کہاں وہاں مت اتارا کرو, فلاں جگہ دیکھو چپل رہتا ہے وہاں اتار دیا کرو.
سن لیا اس نے. دوسرے دن پھر وہیں اتارا, تیسرے دن پھر وہیں اتارا. میں نے اس کو بولا بیٹا چپل وہاں مت رکھو, بیٹا چپل وہاں رکھو نا, کوئی گر جائے گا. اس کے بعد پھر اس نے رکھا. تو میں نے کہا کہ اب اس کو اٹھا کے میں ہی رکھ دیا کروں جہاں رکھنا چاہیے. وہ چھوڑ کر جاتا, میں اٹھا کے وہاں رکھ دیتا جہاں رکھنے کو کہتا. 2 دفعہ رکھا میں نے. تیسرے دن رات کو کھانے کے بعد پوچھنا اسے, بولے دادا وہ میرا چپل وہاں سے آپ ہٹاتے. میں نے کہا بیٹا تو بچہ ہے, تیرے کو سمجھاتا ہوں تو بھول جاتا ہے, تو بچہ ہے نا ابھی, تو یہ کام میں ہی کر دوں گا. اس کے بعد نہیں بھولا. کس کی غلطی تھی؟ اگر میں کہتا سمجھتا نہیں, کتنے ٹائم تیرے کو بولتا ہوں, تیرے کو عقل ہے کیا, تو مان جاتا اور محبت بڑھ جاتی. محبت بھی بڑھ جاتی کہ نفرت بڑھتی. اس میں کیا ہوا؟ میرے بچوں میں ایک بچہ یہاں بیٹھا ہے, 2 بچے نہیں, کہیں ہوں گے کام سے. یہ 3 بیٹے کچھ کام کرتے ہیں, دھندا سارے کرتے وہ بھی کرتے ہیں. جہاں کام کرتے ہیں میں وہاں پہنچا تو میں نے کچھ چیزیں دیکھا. میں نے کہا یہ بات تو مناسب نہیں, کیا کروں. میں نے آپ کو مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں آپ کو, اور بتا رہا ہوں وہ نسخہ کہ زندگی پرسکون گزر جائے گی. 12 دن میں نے دعا کیا. نعمان بھائی کتنے دن؟ کس کو سمجھانا ہے؟ اپنی اولاد کو. یا اللہ میں کیسے سمجھاؤں, میرے اللہ سمجھانا تو ہے لیکن میری سمجھ بھی نہیں آتا میں کیسے سمجھاؤں. جو سمجھانا بھی آپ کو پسند آئے, میں بھی سمجھ جاؤں, بچے بھی سمجھ جائیں, عمل بھی کر لیں اور آپ کو یہ عمل اچھا بھی لگ جائے. 12 دن دعا کیا ہے غضنفر. 12 دن گزرنے کے بعد رات کو ہم لوگ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر اگر موقع رہتا ہے تو بیٹھ جاتے ہیں عشاء کے بعد. اس وقت تقریر نہیں ہوتی, اس وقت بچوں کے ساتھ, چھوٹوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ, جس کے ساتھ جیسے رہا جاتا ہے, تھوڑی دیر ہنسی مذاق کھیل تماشا ہوتا ہے. اور بیوی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. کس کی بیوی کے ساتھ؟ اپنی بیوی کے ساتھ. کتنی عمر ہے میری؟ 75 سال. کتنی؟ میری بیوی کی کتنی؟ 71 سال. ہنسی مذاق. اچھا 75 سال کا شوہر بیوی کے ساتھ ہنستا ہے, مذاق کرتا ہے, کیوں؟ بیوی تو آئی تھی اسی لیے ہنسی مذاق کرو, اچھی زندگی گزارو. تو جب آئٹم وہی ہے تو عمل بھی وہی ہوگا. آئٹم بدلا تھوڑا ہی ہے. وہ جس کو لے کر آئے تھے اسی کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کرنا تھا. جو پہلے کیا تو آج بھی کرنا ہے, زندگی بھر وہی کرنا ہے. تو بچے لوگوں سے میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات سمجھانا تھا تم لوگ کو, اور میں 12 دن سے دعا کر رہا ہوں, اور آج میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں تم کو یہ بات ایسے سمجھاؤں. ابھی میں نے بات شروع نہیں کیا, یہ جملہ بولا. میرا بڑا بیٹا رونے لگا, اور اس نے کہا بابا ہم لوگ کو سمجھانے کے لیے 12 دن آپ کو دعا کرنا پڑتا ہے, آپ کہیے اس کے خلاف کبھی نہیں سنیں گے. ہم نے کہا نہیں بیٹا, بچہ ہے تو کیا ہوا, باپ ہے تو کیا ہوا, شرعی حکم ہے, پیار سے سمجھاؤ, سلیقے سے سمجھاؤ, ڈھنگ سے سکھاؤ, نرمی سے سمجھاؤ. اور بیٹے کی بات تو بیٹے کی ہے, کتاب کی بات کا مفہوم ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہے جاؤ فرعون کو سمجھاؤ, قرآن میں اٹھاؤ اس کی تفسیر, جاؤ اور فرعون کو سمجھاؤ جس نے خدائی دعویٰ کر رکھا ہے, جو بہت بڑا ظالم ہے, نہ جانے کتنے بچوں کو قتل عام کرا دیا ہے. جاؤ اس کو سمجھاؤ. مگر موسیٰ نرمی سے سمجھانا. ہائے کیا سمجھایا اللہ نے کہ موسیٰ جو آئے آگے کو سمجھانے کے لیے تو ان سے کہا جائے نرمی سے سمجھاؤ, اور میں باپ ہو کر بیوی اور بچوں کو سب کو جیسے چاہے سمجھاتا رہوں. قصور ہمارا ہے, اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں قصور تمہارا ہے. ہم پلٹ آئیں اور قصور اپنا سمجھ کر توبہ کر لیں, دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی. ورنہ یہاں کا ظالم وہاں قیامت میں ایسی صف میں کھڑا کیا جائے گا ظالموں کا کہ جن کے مقدر میں جہنم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے پریشانی مومن کا ہی پریشان رہتا ہے. پریشانی آتی ہے چلی جاتی ہے, ارے بھائی میرے اللہ نے بھیجا ہے کیا, ہم توبہ کریں گے کہیں کچھ غلطی ہوئی. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنا عمل کی توفیق عطا فرما دے.